یوں ابی طالب کسی کو علم نہیں ہونے دیتے کہ رسول اللہ کس بستر پر سو رہے ہیں۔ ایسا کرنے سے ابی طالب کا مقصد یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں اگر کوئی حملہ کرے تو رسول اللہ محفوظ رہیں۔ آج کا عنوان، پھر ان پر کیا بیتی؟ بنی ہاشم اس سوشل بائیکاٹ کے نتیجے میں خوفناک حد تک بھوک برداشت کر رہے ہیں۔ ان کے زندہ بچ جانے کی وجہ عربوں کی قوت برداشت اور سال کے 4 مہینے ہیں جنہیں حرام مہینے کہا جاتا ہے۔ شیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا خاندان درختوں کے پتے اور جانوروں کی کھالیں ابال کر کھانے پر مجبور ہیں۔ چارہ نہ ملنے کی وجہ سے بھیڑوں اور اونٹنیوں کے دودھ خشک ہو گئے ہیں۔ خیموں میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں ہے۔ رات مکمل اندھیرے میں گزرتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو شیب میں محصور ہیں۔ سعد بتاتے ہیں، ایک رات مجھے بھوک تھی۔ اس رات میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آ گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالا اور نکل گیا۔ مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کیا چیز تھی۔ ایک اور موقع پر مجھے اونٹ کی کھال کا خشک ٹکڑا ملا۔ میں نے اسے دھو کر آگ میں بھون کر پیس لیا۔ میں پسے ہوئے سفوف کو پانی میں ملا کر پیتا رہا۔ یوں میں نے 3 دن گزار لیے۔ شیب ابی طالب میں محصور لوگ کیکر اور دوسرے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے جبڑے درد کرتے رہتے ہیں۔ قریش نے رسول اللہ کو جادوگر مشہور کر رکھا ہے، جبکہ ان کے پاس رسول اللہ کو جادوگر ثابت کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ رسول اللہ سے ایسی بات کہی جائے جو وہ پوری نہ کر سکیں۔ قریش کو ہر بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ انس بن مالک بتاتے ہیں، سورج غروب ہونے کے بعد رسول اللہ کچھ لوگوں کے ساتھ شیب سے نکل کر وادی مینا کی طرف جا رہے تھے کہ ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد یغوث، اسود بن مطلب بن اسد، زمعہ بن اسود، نضر بن حارث بن علقمہ اور دوسرے کئی سردار انہیں راستے میں ملے۔ ابو جہل رسول اللہ کے قریب آیا اور طنزیہ لہجے میں کہا، ابن عبداللہ، اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو اپنے رب سے کہو کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہم تمہارے اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ نے پوچھا، اگر ایسا ہو جائے تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ وہ بولا، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ارقم بن ابو ارقم، تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ، یا اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ قریش مکہ کو یقین ہے کہ رسول اللہ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ رسول اللہ نے اپنے رب کے حضور دعا مانگی کہ میرے رب، قریش کے اس مطالبے کو پورا کرنے کی طاقت عطا فرما۔ اللہ کریم نے اپنے رسول کی دعا قبول کی۔ رسول اللہ نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور اسے 2 ٹکڑے کر دیا ہے۔ ایک ٹکڑا دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف چلا گیا ہے۔ آدھا چاند جبل ابو قبیس پر اور آدھا چاند جبل قیقعان پر موجود ہے۔ رسول اللہ نے وہاں موجود قریشی سرداروں کو نام لے کر کہا ہے، عمر بن ہشام، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اب تم اس پر گواہ رہنا، میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی ہے۔ چاند کافی دیر تک 2 ٹکڑے رہا اور پھر واپس جڑ گیا۔ تاریخ اسے شق القمر کہتی ہے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے، قیامت قریب آ گئی، جس کی نشانی یہ ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔
یہ لوگ اگر اللہ کی کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس پر غور کرنے کی بجائے کہتے ہیں یہ تو بہت ہی زبردست چلتا ہوا جادو ہے۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، قریش نے یہ معجزہ دیکھا تو ایمان لانے کی بجائے کہنے لگے، ابو کبشہ کے بیٹے نے ہماری نظر بندی کر دی ہے، اس نے ہماری نظروں پر جادو کر دیا ہے۔ تجارتی قافلے مختلف جگہ پر سفر کر رہے ہیں، اگر چاند 2 ٹکڑے ہوا ہوگا تو انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، جب وہ مکہ آئیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے۔ ابو کبشہ رسول اللہ کے رضائی والد حارث کی کنیت ہے۔ عرب میں کسی کو عزت دینے کے لیے یا تو اس کو کنیت سے بلایا جاتا ہے یا والد کے نام کے ساتھ۔ قریش رسول اللہ کو ان کی کنیت ابو القاسم یا ان کے حقیقی والد کی نسبت سے ابن عبداللہ کہنے کی بجائے ابن ابو کبشہ کہہ کر سوچتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کو کمتر حوالے سے بلایا ہے۔ قریش بھول بیٹھے ہیں کہ عزت دینے والا تو اس کائنات کا مالک ہے۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد قافلے مکہ واپس پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ قریش کو یقین ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ حقیقی نہیں بلکہ رسول اللہ نے ان پر جادو کر دیا تھا، جس وجہ سے انہیں ایسا نظر آیا۔ وہ بڑے یقین کے ساتھ آنے والے قافلوں سے چاند کے ٹکڑے ہونے کا پوچھ رہے ہیں۔ قافلے والے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ذی الحج کی 14 تاریخ کو ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے اور یہ بھی دیکھا کہ دونوں ٹکڑے الگ الگ ہو گئے۔ ہندوستان میں راجہ مالابار نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے۔ راجہ مالابار نے اپنی مذہبی کتابوں میں آخری نبی کے ہاتھوں چاند کا 2 ٹکڑے ہونا پڑھ رکھا تھا۔ اس معجزے کو دیکھنے کے بعد راجہ مالابار رسول اللہ پر ایمان لے آیا۔ چاند کی سطح کا جائزہ لینے کے لیے جولائی 1971 عیسوی میں امریکی ادارہ ناسا نے اپولو 15 چاند پر بھیجا۔ اس مشن نے چاند کی سطح کی تصویریں لیں تو انہیں تقریباً 100 کلومیٹر لمبے شگاف کے نشان نظر آئے۔ اچھی روشنی اور طاقتور دوربین کی مدد سے یہ شگاف زمین سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سائنسدان اسے ہیڈلے ریلے کہتے ہیں۔ شیب ابی طالب میں رسول اللہ نے 3 سال گھر کے برتنوں اور دوسرے سامان کے بغیر گزارے ہیں۔ اپنے شہر میں رہتے ہوئے بھی ایسا ہے جیسے کسی جنگل یا صحرا میں رہ رہے ہوں۔ سیدہ خدیجہ کے پاس بس 1 ہنڈیا اور 1 کوزہ ہے۔ اس بے سرو سامانی میں یہ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ نیا کوزہ نہیں خریدا جا سکتا۔ دن رات اسی طرح صبر میں گزر رہے ہیں کہ رسول اللہ اور ان کے گھر والوں کے پاس پانی پینے کے لیے برتن بھی نہیں ہے۔ ایک دن شیب ابی طالب کے قریب سے برتن جوڑنے والا گزرا تو سیدہ نے اپنا کوزہ مرمت کروایا اور اسے دوبارہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ سیدہ خدیجہ بلا شبہ مکہ کی سب سے امیر خاتون تھیں۔ کہاں سیدہ کا سامان تجارت اور منافع مکہ کے باقی تمام تاجروں کے مجموعی سامان سے زیادہ ہوا کرتا تھا، اور کہاں پانی پینے کے لیے برتن بھی نہیں ہے۔ وفا اور محبت سے بنی ہوئی اس عظیم شخصیت نے رسول اللہ سے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ ہمیشہ ہی رسول اللہ پر جان، مال، محبت سب کچھ قربان کیا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ سیدہ خدیجہ کی عمر اس وقت 65 سال ہے۔ ذرا اندازہ کریں کہ ناز و نعام میں پلنے والی، امیری اور آسانیوں میں زندگی گزارنے والی، سچ کا ساتھ دینے، حق پر کھڑے رہنے کی وجہ سے شیب میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے پر مجبور کر دی گئی ہے۔ انہیں درختوں کے پتے اور جانوروں کی کھالیں کھانے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ ان سختیوں کی وجہ سے سیدہ بیمار پڑ گئی ہیں، لیکن رسول اللہ کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ حشام بن عمر ابھی رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ ان کے پردادا کی بنی ہاشم سے قریبی رشتہ داری ہے۔ حشام بن عمر کا تعلق بنی عامر بن لوئی سے ہے۔
ہشام بنی ہاشم سے صلہ رحمی کرتے ہیں۔ موقع ملنے پر ہشام اونٹوں پر کھانے پینے کا سامان لاد کر شیب ابی طالب کے پاس آ کر اونٹ کے سر سے نکیل اتار لیتے اور اونٹ کے پہلو پر ضرب لگاتے ہیں تو وہ شیب ابی طالب میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہشام اس طرح بنی ہاشم تک کھانے پینے کا کچھ سامان پہنچا دیتے ہیں، لیکن ایسا کبھی کبھار ہی ہو پاتا ہے۔ ایک رات ہشام بن عمرو کھانے پینے کی چیزوں سے لدے ہوئے 3 اونٹ شیب ابی طالب میں چھوڑ آئے ہیں۔ قریش مکہ کے علم میں یہ بات آئی تو وہ اکٹھے ہو کر ہشام کے پاس آ گئے ہیں۔ ہشام نے انہیں یقین دلایا ہے کہ آئندہ وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے قریش ناراض ہوں۔ سب لوگ اطمینان کرنے کے بعد واپس چلے گئے ہیں۔ حکیم بن حزام سیدہ خدیجہ کا بھتیجا ہے اور ابھی رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ اس نے گندم خریدی اور اپنی پھوپھی جان کو پہنچانے کے لیے شیب کی طرف جا رہا ہے۔ راستے میں حکیم کی ملاقات ابو جہل سے ہو گئی ہے۔ ابو جہل پوچھ رہا ہے، یہ گندم کہاں لے جا رہے ہو؟ حکیم بتا رہا ہے، میں گندم اپنی پھوپھی جان کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ ابو جہل نے حکیم کا راستہ روکتے ہوئے کہا ہے، یہ گندم تم بنی ہاشم کے پاس لے کر نہیں جا سکتے۔ حکیم اور ابو جہل میں بحث ہو رہی ہے کہ ابو البختری بن ہشام کا ادھر سے گزر ہوا ہے۔ ابو البختری بھی رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ بحث سن کر وہ ابو جہل کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ حکیم کو گندم لے جانے دو، لیکن ابو جہل کسی طرح ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بحث بڑھتی چلی جا رہی ہے، بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی ہے۔ ابو البختری نے قریب پڑی اونٹ کی ہڈی اٹھائی اور ابو جہل کے سر پر دے ماری ہے۔ اس کے بعد ابو جہل کو زمین پر گرا کر پاؤں سے روندا ہے۔ حکیم گندم کی بوری سیدہ خدیجہ کو پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ کچھ دن بعد ہشام نے موقع پا کر کھانے پینے کا سامان شیب میں پہنچا دیا ہے۔ اس بار قریش ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے اور انہیں مارنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ابو سفیان بن حرب کے علم میں آیا تو وہ قریش سے کہہ رہے ہیں، ہشام کو چھوڑ دو، اس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہمیں بھی بنی ہاشم کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے تھا۔ ہم ایسا کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ ہم نے بنی ہاشم کے ساتھ جو سلوک کیا ہے میں اسے پسند نہیں کرتا۔ دشمنی اس سے بہتر انداز میں بھی کی جا سکتی تھی۔ ابو سفیان کی بات سن کر سب لوگ خاموشی سے واپس اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ چچا جان، جو معاہدہ قریش نے ہمارے خلاف لکھ کر کعبہ میں لٹکایا تھا، اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے کہ ہم تو کھائیں پئیں، کپڑے پہنیں، تجارت کریں اور بنی ہاشم برباد ہوں، ان کے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپیں۔ جب محمد نہیں رہے گا تو اس کا دین کیسے باقی بچے گا؟